پھر بھی خنجر نہیں رکا. شہزادی ستر قدم کے فاصلے سے امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور کیا بیان کیا کہ دیکھ کر مجھے بیان کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا. میری نظروں کے سامنے وار گن گئے چھری چلاتا رہا. تیرا ضربے تھی قید خیجے تھا اور شبیر کا گلا. بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا. اور تم جو زلفیں سوار کرتی تھی ان کی زلفوں میں خط تھا غصہ. ہر جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گدے سے پھر بھی خنجر نہیں رکا. بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا. مجلس قبولیت کی محمد وائے محمد پر آواز رکھنا ہے سر. سید صفدر رضا زیدی ابن سید شاکر حسین زیدی شہدائے ملت شہدائے پاکستان حضرت استاد پروفیسر سید سبت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ آفتاب حسین آفتی سمانہ آفتاب علامہ طالب جوہری ڈاکٹر قلب صادق صاحب شبیر فلگرامی صاحب آفتاب حسین دادو شاہ مولانا عنایت حسین جلالی صاحب حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی آمین آمین.
اشارہ صاحب کی وجہ سے کوشش کروں گا کہ جو بولوں ایسا پڑھوں کہ سب بہتر طریقے سے اشارہ صاحب ہو سکے. ہاں تو میں چار سے پیش کرتا ہوں آپ کو. زمین مانگے گی زمین مانگے گی اس سے حساب تربت میں. زمین مانگے گی اس سے حساب تربت میں. وہ جس کے دل میں ولائے اب تراب نہیں. وہ جس کے دل میں ولائے اب تراب نہیں. مجھے جناب کی خوشنودیوں سے کیا مطلب ہے. بیٹھے آپ تو شرد واقف ہوں گے جناب کسے کیا. مجھے جناب کی خوشنودیوں سے کیا مطلب. میری لحد میں علی آئیں گے جناب. بڑا خوش ہوئی امام زمان علیہ السلام علیہ کریم صلوات. سبب شب جمعہ کی بس میں قدیم سلام مجھے دبیر صاحب کا یاد دیا. اس میں جو اشعار فضائل کے باقی مسائل کے کچھ جناب علی کو تذکرہ بھی ہو جائے سارا سبب کے لیے ایک بطور پر کی مجھ سے رہا. میں پھر توجہ چاہوں گا کلام قدیم ہے لیکن بزرگوں کو سنا اور نوجوان شاید میں کم و بیش سنا سمجھ گزر کرتا ہوں. کون قائل تھا سلامی کے جناب اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی کے جناب اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی کے جناب اور بھی ہے. صدقے صدقے اس دل کے جو ہے حبیلی سے آباد. صدقے اس دل کے جو ہے حبیلی سے آباد. اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. نام شبیر پہ بے ساختہ کریا ہونا بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان.
بعد کلمے کے ایمان کا نشان اور بھی ہے، اور جس کی آواز پہ نبیوں نے صفیں باندھی ہو، جس کی آواز پہ دوسرا کون قائل تھا سلامی کے جناب اور بھی ہے، جس کی آواز پہ نبیوں نے صفیں باندھی ہو، علی اکبر سی زمانے میں رضا اور بھی ہے، علی اکبر سی زمانے میں اذان اور بھی ہے، فلک پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، فلک پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے، علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے، برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے، لے کے ششماہ کو ہاتھوں پاؤں یہ بولے مولا، نظر حق کے لیے غنچہ کہاں اور بھی ہے، نظر حق کے لیے غنچہ کہاں اور بھی ہے، مان قاسم سے کہا صبح کو تم ہوگے شہید، اس لیے راحت جلدی میری جان اور بھی ہے، اس لیے راحت جلدی میری جان اور بھی ہے، ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کے عدو کہتے تھے، دیکھ بیمار ابھی توق گراں اور بھی ہے، دیکھ بیمار ابھی توق گراں اور بھی ہے، شہ سے زینب نے کہا تم تو ہو مشتاق جنا، میری اماں کا کوئی فاتحہ خواں اور بھی ہے، میری اماں کا کوئی
رونے کی صدا تب یہ کھلا ہم تدبیر آئی رونے کی صدا تب یہ کھلا ہم تدبیر مجلس شیخ میں کوئی مرثیہ خان اور بھی ہے مجلس شیخ میں کوئی مرثیہ خان اور بھی ہے کون قائل تھا سلامی کے جناب اور بھی ہے محمد وآل محمد صلوات آپ سے تماسے طوال سورہ الحمد حکمت رسول اخلاص تلاوت فرما کے سید صفدر رضا زیدی ابن شاکر حسین زیدی اور سید اظہر حسین ابن سید نثار حسین کے باقی مقدی الفاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ نعماؤه العادو ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سيد الكونين رسول الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد وحمود أحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين والأمير المؤمنين والحسن المسموم بقتيل سم جفا والحسين مظلوم بشهيد كربلاء بلا جرم ولا خطا وسيدة الجليلة المعصومة المخدومة المظلومة المرحومة المحرومة عن حق ميراث أبيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صلوات محمد وآل محمد. خانوادے سے تعزیت کے دو لفظ کہہ کر میں تعریف بڑھاؤں. تعزیت کیا ہے؟ کسی کے لیے خوشخبری ہو جاتی ہے اور ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اس کے لیے اس سے بری خبر کوئی ہوتی نہیں. بہرحال چاہنے والوں کا جانا دل پہ قلق ہے، غم چھوڑ کے جاتا ہے، داغ دے کے جاتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چاہنے والا جہاں کہاں پہ رہا ہے. جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ جانے والا کہاں گیا ہے تو پھر وہاں والے کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے اور یہاں والوں کو بھی اطمینان ہو. اور اس سے بڑا اطمینان کا جملہ کوئی اور نہیں ہے کہ دیکھیے اللہ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں. اس میں ایک راستہ یہ ہے کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں دو راستے یہ بھی دکھا دیے ہیں، ایک راستہ وہ ہے کہ جو فسق و فجور کا راستہ ہے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو شکر کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو کفر کا راستہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جو اہل عقل کا راستہ ہے. تو اب انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے کہ جب اس کی روح، دیکھیے تو ایک قطار ہے نا، اس قطار میں سب کھڑے ہوئے ہیں. کل مرحوم کھڑے ہوئے تھے، انہی کے پیچھے اس قطار میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی کسی نہ کسی دن انشاءاللہ وہاں پر جانا ہے، اور وہاں جس وقت جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو لائنیں تو لگی ہوئی ہیں، قطار تو لگی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے قطار جو ہے دو دروازوں پہ لگی ہوئی ہے. ایک دروازہ شکر و ایمان کا راستہ ہے اور ایک راستہ کفر و فسق و فجور کا راستہ ہے. تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جس وقت دروازہ کھولے تمہارے سامنے تمہارا ایمان بھی آ جائے اور تمہارے سامنے تم نے جو دنیا میں فسق و فجور کیا ہے وہ بھی آ جائے. تو پروردگار عالم اطمینان دے رہا ہے انسان، اور بار بار یہی چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اے انسان، تم یہ سوچو، فکر کرو اس بات پر، اور اس بات پہ تدبر کرو، تعقل کرو، تعلیم کرو کہ میں نے تمہیں کس امر سے دنیا میں بھیجا ہے اور کس بلندی پر تمہیں واپس بلانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ نے انسان کو دنیا میں پڑھا لکھا اور کسی کو نہیں بھیجا. یہ مجھ اور آپ جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو اللہ نے کسی بچے کو عالم نہیں اتارا. وہ بچے الگ ہیں کہ جن کو بچہ کہا نہیں جا سکتا. کسی مولد کو عالم نہیں اتارا، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے. تو پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے جاہل دنیا میں بھیجا ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے پاس واپس آنا تو جاہل واپس نہیں آنا، یا تو عالم بن کے واپس آنا یا طالب علم بن کے واپس آنا. پھر کہا کہ بچے کی فطرت کیا ہے؟ ایک بچہ ہے بزدل ہوتا ہے. بزدل کیوں ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو ذرا سی آنکھیں دکھائیں، زور سے اس کے سامنے کہہ دیا تو وہ ڈر گیا. تو کہا کہ میں نے تمہیں بزدل دنیا میں بھیجا ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میرے پاس بزدل واپس نہ آنا، تو میرے پاس بہادر و شجاع بن کے واپس آنا. اور کیا صفت ہے بچوں کی؟ اور انسان کی صفت یہ ہے کہ میں نے تمہیں بخیل بھیجا ہے. کہ بچے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے کسی کھلونے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس میں تصرف کریں، تو بچہ کہے گا کہ آپ اس پہ تصرف نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ملک نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. تو بچہ کہے گا کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھ تو سکتے ہو لیکن تمہاری حکومت میں نہیں آ جائے، ہے نا. تو بچے کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے. تو کہا ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم بخیل ہو، مگر جب واپس آنا تو ہمارے پاس سخی بن کے واپس آنا. یعنی پروردگار عالم انسان کو بالکل صاف صاف سامنے کی بات، تین صفات ایسی اس کے پاس ہے کہ جو دنیا میں لے کر فطرت کے طور پہ آیا تو ہے. یعنی جاہل بھی ہے انسان، جاہل بھی ہے، بخیل بھی ہے اور بزدل بھی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جب میرے پاس آنا تو سخی بن کے واپس آنا، طالب علم بن کے واپس آنا اور شجاع بن کے واپس آنا. اب میں پروردگار سے سوال کرتا ہوں کہ پروردگار میں ہوں طالب علم، تو یہ کرتا کہ جب تجھے مجھے وہاں سخی بلانا ہے، وہاں بہادر بلانا ہے، وہاں شجاع بلانا ہے، وہاں تجھے مجھے شجاع بلانا ہے، وہاں پر مجھے عالم طالب علم بلانا ہے، تو پروردگار تو ایک کام کرتا کہ تو مجھے بہت
بہت سارے دروازے ایسے دکھا دیتا کہ میں کسی ایک دروازے پر چلا جاتا, وہاں مجھے علم مل جاتا, کسی دروازے پر چلا جاتا وہاں سجاعت نظر آ جاتی, کسی پر جاتا وہاں سخاوت سیکھ لیتا, کسی پر جاتا جہاں تجارت سیکھ لیتا, کسی پر جاتا جہاں طہارت مل جاتی, کسی پر جاتا جہاں پر علم مل جاتا. پروردگار نے کہا کہ میں وہ ہوں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صرف ایک ماں تمہیں در بدر بھٹکتا نہیں دیکھ سکتی, تو میں کیسے در بدر بھٹکتا دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہیں بہت سارے دروازے نہیں, ایک دروازہ دکھا رہا ہوں, کہیں علم بھی مل جائے گا, کہیں سجاعت بھی مل جائے گا. وہی زلال بھی مل جائیں. تو انسان کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے اس کو دی, تو کیا اس کو بروئے کار اسی طرح لانا ہے جس طرح انسان کو لانا چاہیے. مثلا نعمت تو دیکھیے اتنی ہے کہ اگر ایسا کرنا شروع ہو جائے انسان تو زندگی گزر جائے گی, مگر احساس نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال آپ اپنے چہرے کو ہی دیکھ لیجیے, اس چہرے میں ہی اللہ نے کتنی فصلیں اور کتنی نعمت رکھی ہیں. فصلیں رکھی ہیں چہرے میں. فصلیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے سر کے بال ہیں, یا آپ کی ابرو ہے, یا آپ کی پلکیں ہیں, یا آپ کی پیچھے مبارک ہے نا. اسی چہرے پہ اتنی فصلیں اللہ نے اپنے اعجاز سے رکھی. ایک کون کہہ کے اس نے اتنی فصلیں رکھی ہیں آپ کے چہرے. یہی سر کے بال اگر آپ بچپن سے نہ کاٹیں کیا ہوگا؟ یہی سر کے بال بچپن سے نہ کاٹیں تو ختموں تک آ جائیں گے. لیکن یہی ابرو کے بال ہیں, یہی پلکوں کے بال ہیں, یہ آپ نے بچپن سے نہیں کاٹے. لیکن کیا ہوا کہ اس نے بتایا ہے کہ دیکھو میں نے نعمتیں ایسی رکھی ہیں. تو اسی ایک چہرے میں یا پورے جسم انسان کی تو ظاہر جو نعمتیں ہیں تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں ہم. کبھی آنکھیں اللہ نے دی ہیں, بے شک اللہ کی نعمت ہے. یہ کان اللہ نے دیے ہیں, بے شک اللہ کی نعمت ہے. فرائض میرے ذہن میں آ گئی, عرض کرتا ہوں. یہ مشام اللہ نے دی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں. تو جب ماں باپ بچے کو تحفہ دیتے ہیں تو اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ تحفہ دیا ہے تو کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا اور صحیح جگہ استعمال کرنا. تو پروردگار عالم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ یہی چاہتا ہے نا کہ صحیح جگہ استعمال کرنا, صحیح جگہ استعمال کرنا. تو صحیح استعمال کیا ہے؟ پروردگار یہ تو تو نے دے دیا, آنکھیں تو نے دے دی, یہ دل تو نے دے دیا, یہ ہاتھ تو نے دے دیا, یہ قدم تو نے دے دی, زبان تو نے دی, مگر پروردگار یہ بھی بتا دے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے. تو جو پروردگار ایک دروازہ ایسا دکھا رہا ہے کہ جہاں پہ سب نعمتیں مل جائیں گی, تو اس نے کوئی ایسا نہیں بتایا ہوگا کہ جو ہر عضو انسانی عضو جسمانی کا صحیح استعمال بتا سکے. بتایا ہوگا, ڈھونڈنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ اس نے اگر آنکھیں دی, یہ آنکھ نعمت ہے اللہ کی. کیا آپ نے کسی انسان کو دیکھا, چلیے چھوڑیے انسان کو, مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں, کیا آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا؟ میں اہل اسلام کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ تو اس سے آگے بڑھ گئے نا. ہم تو شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں سے بھی رکھا ہے, سلمان والوں میں سے بھی رکھا ہے. آپ کسی مسلمان سے پوچھیے کہ یہ بتاؤ کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہے گا دیکھ رہا ہوں. کان سے سن رہے ہو, کہے گا سن رہا ہوں. زبان سے بول رہے ہو, بول رہا ہوں. دان سے کھا رہے ہو, کھا رہا ہوں. مشام ہے, ناک ہے, سے سن رہے ہو, کہا سن رہا ہوں. آپ اس سے یہ کہیے کہ کیا کوئی مسلمان ایسا دیکھا ہے کہ جو آنکھ کو پہچانتا ہو کہ ہاں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے مگر میں آنکھ کا انکار کر رہا ہوں؟ ایسا دیکھا کوئی نہیں دیکھا. کیا آپ نے کبھی کسی اہل اسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ہاں کانوں کو اللہ نے سننے کے لیے بنایا ہے, میں ان سے سن پڑ رہا ہوں لیکن پھر بھی انکار کروں گا کہ نہیں, کان سننے کے لیے نہیں ہے؟ کیا زبان کے بارے میں کسی سے سنا, کسی نے کہا ہو کہ زبان کو اللہ نے بولنے کے لیے بنایا ہے لیکن میں پھر بھی انکار کروں گا کہ بولنے کے لیے نہیں ہے؟ یعنی انسان کسی بھی نعمت کا انکار کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب بڑھیے ذرا آگے اور اس فصیل سے باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی سرحد جسم سے باہر نکلے, آپ نے کہا اور کیا نعمت ہے؟ آپ نے کہا یہ پیڑ کی کھیت کھلیان, یہ بھی سب اللہ کی نعمت ہے. کیا آپ نے کسی اہل اسلام کو دیکھا جس نے کھیت کھلیان کو دیکھ کر انکار کیا ہو کہ نہیں یہ کھیت کھلیان نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے؟ کہا نہیں, یہ ریگستان ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا کسی ایسے انسان کو دیکھا جس نے ریگستان کا انکار کر دیا ہو؟ یا روٹی کھا رہے ہو, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا کسی ایسے کو دیکھا کہ اس نے روٹی کا انکار کر دیا ہو, روٹی کھا کر میرا پیٹ تو بھر گیا مگر میں انکار کرتا ہوں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا نہیں اقرار تم ہر نعمت کا کر رہے ہو؟ جب انسان ہر نعمت کا اقرار کر رہا ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون؟ یہ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر پہچان رہے ہوتے ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو
انکار ہو رہا ہے. تو یعنی ہر نعمت انسان استعمال کر اور انکار کوئی نہیں کر. ایک نعمت کا انکار ہو کہ جس پر سب نعمتیں تمام ہو رہی. تو آنکھ اللہ نے بنا, کیا کرنا ہے آنکھ؟ حلال دیکھیے, ٹھیک ہے حلال دیکھ رہے, تو شام سے کیا کرنا؟ حلال محک سنو. چلیے حلال محک تو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, چھوڑیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس سے بہتر آپ جانتے ہیں. کان سے کیا کرنا ہے؟ حلال سنو, ٹھیک ہے حلال سنو. زبان سے کیا کرنا ہے؟ حلال بولو. یعنی حلال اس لیے دیکھنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حلال دیکھیے. صحابہ کان سے اس لیے حلال سننا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حلال سنو. زبان سے اسی لیے حلال بولنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حلال بول. یعنی آنکھ سے وہ دیکھنا ہے جو اللہ چاہتا ہے, کان سے وہ سننا ہے جو اللہ چاہتا ہے. پروردگار میں وہ کیسے دیکھوں جو تو چاہتا ہے, میں وہ کیسے سنوں جو تو چاہتا ہے. یعنی اللہ اگر کوئی چاہتا ہے, اس کی کچھ چاہت ہے, تو اس پہ عمل کرنا عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حلال دیکھو گے تو عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پروردگار عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ خیر الرازقین ہے. خیر الرازقین کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر شے کے لیے رزق بہترین رکھا ہے. رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ رکھا ہے نا. خیر الرازقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شے کو رزق دینے والا ہے. اس نے ہر شے کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یہ شے صرف انسان نہیں ہے کہ روٹی کھائی تو میرا رزق ہو گیا, بلکہ یہ پیڑ, یہ پتے, یہ دھول, یہ شجر, یہ آسمان, یہ زمین, یہ ستارے, یہ چاند, یہ کہکشاں, یہ سب کچھ اشیاء ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے سب کے لیے بہترین رزق رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ سب کے لیے رکھا ہے. میں نے کہا پروردگار مجھے یہ بھی بتا دے کہ میری آنکھیں بھی تو شے ہے, کیا ان کے لیے بہترین رزق رکھا ہے؟ پروردگار میری زبان بھی تو شے ہے, کیا اس کے لیے بہترین رزق رکھا ہے؟ کہا ہاں رکھا ہے. کیا اس کا بہترین رزق کیا ہے؟ کہا آنکھوں کا بہترین رزق یہ ہے کہ جس کو دیکھو تو دیکھنا عبادت ہو جائے, اور زبان کا بہترین رزق یہ ہے جس کا ذکر کرو تو ذکر کرنا عبادت. ذکر کرنا عبادت ہو جائے. تو کہا پروردگار عالم کہ میں نے کسی ایسے کو کہوں نا کہ پروردگار تو چاہتا تو ہے. دیکھیے میری آنکھیں اس وقت کیا دیکھ رہی ہیں. اگر میں نہ چاہوں کہ آپ کو نہ دیکھوں تو میں آنکھیں بند کر لیجیے. ابھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دیکھا. اچھا آپ نے چاہا کہ مجھے نہ سنے, آپ نے کہا بھی ڈال, ٹھیک ہے. آپ نے چاہا مجھ سے بات نہ کریں, آپ نے دہن کو بند کر لیا. اب آپ کی چاہت ہے, یعنی آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ وہی سنتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ جو نہیں چاہتے ہیں وہ سننا آ جائے تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور فجر میں تو یہ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے. کیا کہا کہ وہ دیکھو جو اللہ چاہتا ہے. پروردگار میں وہ کیسے دیکھوں جو تو چاہتا ہے, وہ کیسے سنوں جو تو چاہتا ہے, وہ کیسے بولوں جو تو چاہتا ہے, وہاں کیسے ہاتھ بڑھاؤں جہاں تو چاہتا ہے, وہاں کیسے قدم بڑھاؤں جہاں تو چاہتا ہے. تو پروردگار عالم وہیں دیکھے گا جہاں وہ چاہتا ہے, وہی سنے گا جہاں وہ چاہتا ہے. میں نے کہا پروردگار تو ایسا کر کہ تو میرے لیے کوئی ایسا نمونہ عمل بنا دے, کسی ایسے کو بھیج دیا ہوتا کہ جس کو دیکھ کر میں پہچان لیتا اور فوراً سمجھ جاتا وہ وہی دیکھتا جو تو چاہتا ہے, وہ وہی سنتا جو تو چاہتا ہے, وہ وہی ہاتھ بڑھاتا جہاں تو چاہتا ہے, وہ وہی کھاتا جو تو چاہتا ہے, وہ وہی بولتا جو تو چاہتا ہے, وہ وہی پہنتا جو تو چاہتا ہے. پروردگار نے کہا فکر نہ کرو, میں نے کسی ایسے کو کب کا بھیج دیا ہے, تم سے پہلے آ چکا تھا. میں کہوں اربوں خربوں انسانوں میں ایسا کہاں ڈھونڈوں جو وہی دیکھتا ہے جو تو چاہتا ہے, جو وہی سنتا ہے جو تو چاہتا ہے, جو وہی بولتا ہے جو تو چاہتا ہے. اس نے کہا پریشان نہ ہو, میرے رسول نے اس کی پہچان کرا دی ہے. کہا پہچان کیا ہے؟ کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اللہ ہے, اس کی زبان نثار اللہ, اس کے کان سمے اللہ. علی وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہاں پر دیکھو جہاں علی دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق موڑ جائے, نہیں بلکہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے. جدھر علی چلا جاتا ادھر حق موڑ جاتا, جدھر علی کے قدم بڑھ جاتے وہ سنو جو علی چاہتا, وہ سنو جو علی چاہتا. اور اگر آپ وہ نہیں سنتے جو علی نہیں چاہتا, علی جا رہے ہیں کہیں
مدینے کی گلیوں میں علی کے صحابی کو ساتھ تھا. تو اب جو علی سنتے ہیں وہ تو ہر صحابی نہیں سنتا, جو علی سنتے ہیں وہ ہر صحابی نہیں سنتا, اس لیے کہ علی کو سنتے ہیں جو رسول سنتے ہیں. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں, رسول نے کہا کہ علی اگر تم صحن میں بیٹھے ہوئے ہو تو ذرا کہ دروازہ بند کر دو میرے حجرے کا اور دیکھتے رہنا کوئی اندر نہ آئے. کچھ ملائکہ ہیں جو مجھ سے کچھ علوم حاصل کرنے آ رہے ہیں, کچھ ملائکہ ہیں جو مجھ سے کچھ علوم سیکھنے آ رہے ہیں. تو جیسے ہی ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تو ملائکہ واپس چلے گئے, تو رسول نے دروازہ کھولا. تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا وہ ملائکہ کی تعداد 330 تھی؟ ہاں علی بے شک ایسا نہیں 330 تھی. علی تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہا رسول خدا ملائکہ کی آواز سن کے ہر ملک کی الگ الگ آواز کو پہچان کے اندازہ لگا لیا. تو رسول نے کہا کہ علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. تو اب علی جا رہے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ, اصحاب علی کے ساتھ. ایسے میں ایک گھر سے تلاوت قرآن کی بڑی اچھی آواز آ رہی ہے, بڑی زبردست آواز. کہ مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اچھی, کسی کی مجبوری ہے. بڑی اچھی آواز صحابی کو لگی. کہا کہ یا علی کتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے, کتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے. علی نے کچھ کہا نہیں, خاموشی سے علی ساتھ ساتھ چلتے رہے. جواب نہیں دیا علی نے اس وقت, چلے گئے ساتھ ساتھ چلتے رہے. کچھ عرصے بعد جنگ صفین ہو گئی. جیسے ہی جنگ صفین چڑھی, ایک مرتبہ صحابی نے علی سے کہا کہ یا علی آج آپ نے بھی کئی قتل کیے اور میں نے بھی کئی قتل کیے. علی نے کہا ٹھہرو. ایک مرتبہ علی اس مقام پہ گئے کہ جہاں مقتولین کے سر تھے, کسی مشرک و کافر و مرتد کا سر علی نے اٹھا کر لائے اور صحابی کے قدموں میں ڈالا. کہا پہچانتے ہو اس کو کون ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا. کہا یہ وہ ہے کہ اس کی تلاوت تمہیں پسند آ رہی ہے. گلا جو ہے نا, علامہ طالب دولت صاحب صحیح کہتے تھے کہ بڑے منحوس گلے ہیں جن میں سے علی نہیں نکلتا. منحوس گلے یہاں تو سب ہے آشنا بیٹھے ہوئے پڑھنے والے. تو کہا کہ وہی دیکھو وہیں جاؤ جہاں پر علی جاتا ہے, اور جب تم ادھر چلے جاؤ کہ جہاں علی جاتا ہے اس راستے پر چلے جاؤ گے کہ اس راستے پر علی ابن ابی طالب ہے, تو وہی حق کا راستہ اور وہی ایمان کا راستہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. تم دیکھو کہ کیا کوئی مومن کسی فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن نے سوال قائم کر دیا. کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ رسول اللہ سے کہیے کہ کیا کوئی جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ بتانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا, نماز پڑھنے والا پڑھانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا, ہے نا, استاد شاگرد کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح کہا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ تم ہی دیکھو, تم ہی بتاؤ کہ کیا کوئی مومن کسی فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہو جاتے ہیں. دو دروازوں سے بات شروع کی تھی نا, تو دو راستے ہو گئے. ایک راستہ وہ ہے کہ اس پہ سارے مومن جا رہے ہیں, اور ایک راستہ وہ ہے کہ اس پہ سارے فاسق جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مومن ہوتا کون. رسول اللہ نے پہچان بتایا. رسول نے کہا کہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے, اس سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ, اس کی تقریب کرو میری تقریب کے ساتھ. اور یہی وہ علی ہے کہ جس کو اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, یہ علی مومنوں کا سردار ہے. تو رسول نے بتا دیا کہ جتنے علی والے ہیں وہ سب ایمان والے ہیں, وہ سب مومن ہیں. یعنی جو بھی علی والے سے ہٹ کر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ فاسق ہوگا. یہاں تو رسول نے تعریف کر دی. مومن کا کام یہ ہوتا کہ مومن کے دل میں ہمیشہ یاد خدا باقی رہتی ہے. چاہے مومن وہ صرف زبان سے ذکر الہی نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ مومن کھڑا ہو جائے تب بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. مومن بیٹھ جائے تب بھی اس کی الوہیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. مومن سو رہا ہو لیٹا ہوا ہو تب بھی معبود حقیقی کی صفات بیان کر رہا ہوتا ہے. مومن کی صفت ہوتی ہے. اور ایک طرف فاسق ہوتا ہے. فاسق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہے ظاہراً جتنا بھی کہہ لے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا, وہ دل سے نہ وحدانیت خدا کو قبول کرتا ہے نہ رسالت رسول کو قبول کرتا ہے. جب یہ تم نہیں تو پھر آگے کی بات تو پھر آگے کی ہے, تو پھر آگے کی بات ہے, تو یہ قبول نہیں کرتے. تو مومن کیا ہے کہ جس کے دل میں یاد خدا ہر وقت
ہر وقت اس کے دل اس کا جسم دین پہ قائم ہے. میں نے قائم کا لفظ زبان کے نام دین پہ قائم ہر وقت اس کا دل اس کی روح ٹھیک ہے. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ قرآن کی آیات کے حوالے مجھ سے بہتر آپ قرآن جانتے ہیں, میں صرف طالب علم دوستوں کے لیے عرض کرتا ہوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تمہیں برے کاموں سے فحش کاموں سے دور رکھتی ہے. قرآن نے کہہ دیا تو رکھتی ہے نا بھائی, بے شک رکھتی ہے, تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ نماز تمہیں فحش کاموں سے دور رکھتی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ اخباروں میں, یہ فیس بک پہ, یہ خبروں میں, یہ روزانہ گھروں کی نہیں یہ مدرسوں کی خبریں کیوں آ رہی ہوتی ہیں, یہ مسجدوں کی خبریں کیوں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں مسجد میں یہ ہو گیا, فلاں مسجد میں وہ کام ہو گیا, فلاں مدرسے میں یہ ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو گھر میں اتنائی میں پڑھ رہے, تم جتنا مسجدوں میں پڑھ رہے ہو 5 وقت کی تو پڑھ رہے ہو, چاہے جیسے بھی پڑھ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے نماز برے کاموں سے دور کرتی ہے اور تم سارے برے کام وہیں پر کیے جا رہے ہو. کہیں نماز بھی ہو رہی ہے, کہیں برے کام بھی ہو رہے ہیں, کہیں فحش کام بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو اللہ پڑھوانا چاہتا ہے. وہ نماز کون سی ہے؟ اسی لیے علی کہہ رہے تھے میں مومن کی نماز بھی ہوں, میں مومن کی جب تک محبت علی, جب تک علی کی محبت ولایت علی جب تک دل میں نہ آ جائے اچھی نماز ہو رہی. اسی لیے تم برائی کے پاس ہو, اسی لیے گناہوں کے پاس. کہا کہ مومن فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں رسول نے کہا کہ آج مومنوں کا سردار ہے ولید بن عتبہ. ولید بن عتبہ, مجھے جملہ آ گیا کرتا ہوں, میں آگے بڑھ رہا ہوں. ولید بن عتبہ علی کے سامنے آ اور کہا علی سے کہا یا علی اسکت فإنک صبی وانا منک لسانا احدا وسنان, لسانا واحدا وسنان. اے علی خاموش ہو جاؤ, تم صرف ایک لڑکے ہو اور میرے پاس زبان بھی بہت بہترین ہے, زبان بھی بہت بہترین ہے, اور میرے پاس سنا بھی بہت بہترین ہے, میرا نیزہ بہت طاقتور ہے, میرا ہتھیار بہت طاقتور ہے, اور تم صرف ایک لڑکے ہو. اس کے بدلے میں علی اپنی کتنی صفات گنوا سکتے تھے, علی نے کوئی صفت نہیں گنوائی. علی نے کہا ولید سے اس کو فإنک فاسق, چپ ہو جا کہ تم فاسق ہے. یعنی اب فاسق کے پاس جتنی صفات ہو وہ اپنی صفات جتنی ظاہر کرتا رہے گا, فاسق کا فاسق ہی رہے گا. پروردگار عالم کبھی کسی فاسق کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا ہے, کبھی کسی فاسق کو رسول کا مددگار نہیں بناتا ہے, کبھی کسی فاسق کو رسول کا معاون نہیں بناتا ہے, کبھی کسی فاسق کو اس تحریک رسالت میں شامل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحریک رسالت کیا ہے. دیکھیے جب مومن کا عقیدہ پختہ ہونا تو پھر یہ تحریک ایمان آگے بڑھتی, یہ تحریک عمل قوی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. تحریک عمل قوی کیسے ہوگی کہ اس کے اوپر کسی مومن کا سایہ ہے. جو تحریک وحدانیت رسول خدا چلا رہے تھے, آپ نے غور کیا کہ وہ تحریک, دیکھیے تحریک وحدانیت کا قوی ہونے کا ایمان سے بہت بڑا تعلق ہے. کیا تعلق ہے کہ جو تحریک وحدانیت رسول خدا چلا رہے تھے وہ تحریک وحدانیت پوری کائنات پہ سایہ فکن کیسے ہو رہی تھی؟ اسی لیے ہو رہی تھی کہ اس تحریک وحدانیت پہ ایک تو سایہ ایمان ابو طالب تھا اور دوسرا پہرا ابو طالب کو لے آ رہا, دوسرا پہرا علی ابن ابی طالب تھے. ایک ایمان ابو طالب کا سایہ اور دوسرا کل ایمان کا پہرا. تو وہ تحریک اللہ نے کس کے حوالے کی؟ اس نبی کے حوالے یہ تحریک اللہ نے کی کہ اس نبی کے چہرے میں جمال الہی ہے, اس نبی کی سماعت پہ سمیع بصیر فدا ہو رہا, جس نبی کے قدموں میں الوہیت کی رمق ہے, جس نبی کے ہاتھوں میں ید اللہ یہ قدرت ہے, اس نبی کی زبان لسان خدا کا مرتبہ رکھتی ہے.
جس نبی کے خر و خال پروردگار نے بڑی محبت سے بنایا، بڑی الفت سے بنایا، بڑے عشق سے بنائے، اس نبی کو یہ تحریک دی، اللہ نے مصطفیٰ کو یہ تحریک دی، اور اب ضروری یہ تھا کہ مصطفیٰ ہے چونکہ نور، جب مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نوری ہے، تو تحریک نوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب میرے ساتھ جملہ دیا کرتا ہوں دعا لینے کے لیے بزرگوں سے، مولانا دوست خدمت فرمائے، چونکہ تحریک نوری ہے تو چلانے والا نوری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ بھی نوری ہے، جب چلانے والا نوری ہے تو تحریک کا محافظ نوری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا محافظ بھی نوری ہے، تو جب تحریک اتنی بڑی نورانیت رکھتی ہو، جب چلانے والا نوری ہو، جب محافظ نوری ہو، تو کیا تحریک پہ جس کا سایہ ہوگا وہ نوری نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ کسی نے علی سے کہا، علی اللہ نے تمہیں کیسی منزلت دی ہے کہ تم جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہو، لیکن تمہارا باپ جہنم میں جائے گا۔ علی نے کہا، او بدبخت سن، اللہ تیرے چہرے کی رونق کو برباد کرے، اللہ تیرے چہرے کو خراب کر دے۔ ارے علی کے دشمن کا چہرہ بعد میں خراب ہوتا ہے، پہلے ابو طالب کے دشمن کا چہرہ۔ علی نے کہا، سنو، اللہ تمہارے چہرے کی رونق کو برباد کرے، تمہارا چہرہ خراب ہو جائے۔ ارے تم مجھ سے کہہ رہے ہو اگر میں جنت اور دوزخ کو بانٹتا ہوں تو میں کیسے اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا؟ اور سنو، رسول اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس نے اللہ نے رسول کو مبعوث کیا ہے، اس نے مجھے ولایت دی ہے، اس اللہ کی قسم ہے کہ قیامت کے دن 5 انوار کے علاوہ تمام تر انسانوں سے میرے باپ ابو طالب کا نور چلا۔ تو اسی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندر صلوات، تو اسی میں جھگڑا کر رہے ہو کہ رسول نور ہے کہ نہیں، مصطفیٰ نور ہے کہ نہیں؟ ابھی تو کہہ رہے میرے بابا نور ہے، بابا نور۔ آ گئی سرکار کی سواریاں، جھنڈے لگ گئے، سرکار کی آمد ہو گئی، نور والے کی آمد ہو گئی، مکی کی آمد ہو گئی، مدنی کی آمد، قبلی والے کی آمد، کاندھے کی قبلی خوب یاد رہی، عید کا دن بھول گئے، کاندھے پہ بیٹھنے والے کو بھول گئے، آمد ہو گئے۔ جیسے ہی مصطفیٰ آئے، کون آگے بڑھا کہ میں اس بچے کا نام رکھتا ہوں؟ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ دادا کی گود میں، عبد المطلب کی گود میں مصطفیٰ، اور ایسے میں جیسے ہی مصطفیٰ کو آغوش میں لیا، دادا نے سرہانے سے ابو طالب آگے بڑھے اور کہا، یہ تو محمد ہے۔ نہیں پہنچے آپ پہنچے نہیں، آپ نے داد کیسے دے دیا؟ آپ پہنچے، کہا یہ تو محمد ہے۔ مثلا یہ تصویر پکڑو، تصویر کہاں گئے؟ یہ تو میری تصویر ہے، یہ تو محمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ بابا یہ تو محمد ہے، مصطفیٰ ہے۔ تو چاہے مسلمانوں، سب سے پہلے اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، پروردگار اس کی رسالت پہ ایمان دلوا رہا ہے جس کا نام کسی کافر نے رکھا، جس کا نام ایک کافر نے رکھا تھا۔ آگے بڑھو نا، کیوں نہیں نام تجویز کرتے؟ اب رکھو مصطفیٰ کا کوئی نیا نام کہ بھائی کافر نے نام رکھا تھا، ہم تو نام تبدیل کریں گے۔ پروردگار عالم کبھی بھی کسی فاسق کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا، کبھی کسی کافر کے کام کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا۔ اب پڑھو سورہ زحا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا اپنی آغوش میں لے لیا، ہم نے پناہ دے دی۔ ارے ابو طالب کے سوا کس کی آمد؟ ابو طالب کے سوا کس کی آمد؟ پر میں نے کہا نا کہ قرآن میں سورہ حج میں ارشاد ہوا
شاید آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں اس وقت ارشاد ہوا کہ اے حبیب ہم کبھی بھی کسی فاسق کو تمہارا مددگار نہیں بنائیں گے. اچھا آپ کوئی بتائیے کہ فاسق کا مددگار ہونے سے دین میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. تو پروردگار قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے؟ بتانا چاہ رہا ہے کچھ فاسق ایسے ہوں گے جو زبردستی مددگار بنے. ان کو بتا رہے ہیں، ان کو ازدائے زبان میں ابھی کبھی بھی کسی فاسق کو تمہارا مددگار نہیں بنائے. تو فاسق تحریک مصطفیٰ میں، اس تحریک وحدانیت میں، اس تحریک رسالت و ہدایت میں کبھی بھی مصطفیٰ کا مددگار نہیں ہو سکتا. کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بات کریں. چاہے باقی جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ فاسق کبھی بھی تحریک وحدانیت میں مصطفیٰ کا یا دین کا مددگار نہیں ہو سکتا. اب چاہے وہ 1200 میل فتح کرے یا 2000 میل فتح کرے، چاہے جتنا بڑا فاتح ممالک کیوں نہ ہو، یہ صفت تمہاری اپنی جگہ ہے. ولید بن عتبہ بھی یہی کہہ رہا تھا میرے پاس بڑی اچھی زبان ہے. علی نے کہا ہوگی مگر پھر بھی فاسق ہو تو بھائی ہوگا تو بہت بڑے مربع میں آپ کی حکومت ہوگی مگر تم پھر بھی فاسق ہو، مگر تم پھر بھی فاسق ہو. تم رسول کے برابر مددگار نہیں بن سکتے. کوئی اگر کوئی مرتد ہوگا تو بتائیے اس مجلس سے زیادہ کہ کوئی کام کرے نہیں کرے. اس سے کیا کہا؟ اس کا وصیت نوح سے کیا کہا؟ اس کا وصیت موسیٰ سے کیا کہا؟ اس کا یوسف کے پیرہن سے کیا کہا؟ اس کا موسیٰ کے عصا سے کیا کہا؟ اس کا ابراہیم کے پیرہن سے کیا کہا؟ اس کا داؤد کی زنا سے کیا کہا؟ کہا کوئی کام نہیں. لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ ابو طالب نے جیسے ہی اعلان نبوت ہونے والا تھا، ابو طالب آگے بڑھے اور کہا مصطفیٰ یہ میرے پاس تابوت سکینہ تمہاری امانت تھی. تو اب پتا چلا کہ ابو طالب صرف مصطفیٰ کے مددگار نہیں، آدم کے بھی مددگار ہے، نوح کے بھی سوچو تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک ابو طالب پہ تمہارا پورا دین داؤ پہ لگ جائے. ایک ابو طالب کے ایمان. تو کوئی بھی کوئی یعنی رسول اللہ کے کام میں کوئی بھی فاسق رسول کا مددگار نہیں ہو سکتا. جملہ حجہ کرتا ہوں دوستوں سے دعا لینے کے لیے، بزرگوں سے سبق سنا رہا ہوں کہ کوئی بھی فاسق و فاجر رسول اللہ کے کام میں رسول اللہ کا معبد و مددگار نہیں ہو سکتا. ارے او بھولے مسلمانوں، او احمقوں، عقل کے ناخن کو نہیں کرتے، ذرا کتابیں کھول کے پڑھو. ارے جسے رسول اللہ اپنا معبد و مددگار کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا مددگار ہے، جس کو رسول خود مددگار کہتے ہیں، اس کے ایمان میں شک کرتے ہو اور جس کے عمل پہ رسول لعنت کرتے ہیں اس کو رشتہ دار بنائے بیٹھے. اس کو ہم نے رشتہ دار بنایا. اس کے رسول جس کے عمل پہ رسول اللہ کسی فاسق و فاجر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا. جو کامل ایمان ہو، جو کامل ایمان تو رسول کا معبد و مددگار ابو طالب علی کا بابا کیوں نہ ہو. جب وقت آتا ہے تو یہی غالب بھی ہے اور یہی اللہ کل غالب بھی ہے. اسی لیے کہ علی اللہ کی تیغ مسرور کا نام ہے. علی اللہ کی تیغ مسرور، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی کا دشمن مرتد مجبور ہے، علی مرد مقبول ہے، علی کا دوست خدا کو مقبول ہے، علی کی ولایت معرفت کا جام ہے، علی امیر المومنین ہے، علی قائد غر محجلین ہے، علی یعصوب المسلمین بھی ہے، علی یعصوب الدین بھی ہے، علی ناطق قرآن بھی ہے، علی ناطق انجیل بھی ہے، علی حافظ توریت و انجیل بھی ہے، علی حافظ زبور بھی ہے. علی جانتا ہے ناسخ و منسوخ کیا ہے، علی جانتا ہے علم قرآن کیا ہے. علی کا فیض دونوں جہانوں میں عام ہے، علی کی سلطنت سلطنت تمام ہے، علی کی عشق، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، اور علی کا دشمن ولد الحرام.
تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دو راستے، ایک راستہ ایمان کا راستہ اور ایک راستہ فسق و فجور کا، دو راستے طے ہو گئے. مرحوم جاتا ہے، وہ دروازہ کھلتا ہے. اب وہاں سے آ جائیے یہاں کے مرحوم کی بات ہو رہی ہے. وہ دروازہ کھلتا ہے تو ایمان والوں کا راستہ ہوتا ہے. دروازے پہ کون ہوتا ہے؟ قبر کی پائنتی مومن کی قبر کا دروازہ ہوتا ہے. دروازہ کھلتا ہے، امام فرماتے دروازہ کھلتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ایک نور سامنے سے آتا ہے. فرشتے تو پہلے ہی جا چکے ہیں، میں آگے کی بات کر رہا ہوں. فرشتے چلے جاتے ہیں. حدیث معصوم ہے، منقول ہے کہ جیسے ہی آپ تلقین پڑھتے ہیں اچھا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے، ڈیتھ سرٹیفکٹ موجود ہے کہ بھائی کیسے بھائی مر گیا ہے. ہم نے اس سے بات کرتے ہیں بھائی مرے ہوئے ہیں، کیا بات کر کیسے بات کرتے ہیں؟ اسپتال نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا ہے. جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ کیا کس کو سنا رہے ہو سمجھا رہے بھائی؟ مرے ہوئے کو سنا بھی رہے ہو سمجھا بھی رہے ہو. کیا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کے ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. ہمارے پاس اس کا لائف سرٹیفکیٹ ہے. وہ کیسے ہے؟ رسول نے کہا ہے مماتا حبا المیت ماتا شہید. جو محبت ہے رسول اللہ کی سنا اور سمجھو. تو جیسے ہی تلقین آپ پڑھاتے ہیں اور دوسری تلقین جو قبر کے اوپر بیٹھ کے ہوتی ہے تو ملائکہ اس پر بتا چکے ہوتے ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا سوال کرنا، ساری جوابات تو اوپر والا دے ہی رہا ہے. ظاہر ہے جو وہ بتا رہا ہے یہ سب کچھ بتا دے گا، تو اس سے سوالات نہ کرو. اور پڑھی ہی اسی لیے جا رہی ہے جس کا عقیدہ تھا. چلے جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے قبر اور ایسے سامنے سے ایک نور آتا ہے. یہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میرے سارے دوست اقربان احباب تو چلے گئے، تم کون ہو؟ وہ نور کہتا ہے کہ میرا نام ابو الوفا ہے. ابو الوفا، ابو الوفا مطلب کہا کہ یاد کرو جب دنیا میں تم گھبراتے تھے تو دل میں کسی کو یاد کرتے تھے. دل میں کسی کو یاد کرتے تھے. کہا یاد کس کو یاد کرتے تھے؟ کہا میرے دل میں محبت علی تھی. کہا دنیا میں محبت علی یہاں پر تھی، آج تمہارے سامنے یہاں پر موجود ہے محبت علی. اب ایسے میں کو تسلی کا دلاسا دیتا تم پریشان نہ ہو، تمہاری آگے کی منزل میں طے کرواؤں انشاءاللہ، میں طے کرواؤں، تم پریشان نہ ہو، آرام کرو. پھر ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ قبر میں ہی قبر کشادہ ہوتی ہے، اسی دروازے سے ایک نور داخل ہوتا ہے. جیسے ہی نور آتا ہے یہ ابو الوفا جھک کر سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ کس کا نور آ رہا ہے؟ دیکھو یہ نور اس کا نور ہے کہ جب تم کسی محفل میں بیٹھتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، جیسے ہی تم ان کا نام سنتے تھے تم کہتے تھے اللہم صل علی محمد و آل محمد صلوات. مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ اچھا مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یاد کرو تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ کے ساتھ ہر وقت کون ہوتا تھا؟ یہ تو علی کا نور ہے، یہ علی کا نور. ایسے مصطفیٰ آ جاتے اور کہتے ہیں مومن سے پریشان نہ ہو، بس اب تو ہم آ ہی گئے، بس اب تو لینے آ گئے. ایسے میں ایک مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ قبر کا دروازہ پھر کھلتا ہے اور ایسے میں کچھ انوار داخل ہوتے ہیں. جب وہ انوار آتے ہیں تو اب ملائکہ قبر کو سجانے لگتے ہیں اور تخت رکھا جاتا ہے. بڑی آمد کا انتظام ہے. کہا یہ کون آ رہا ہے؟ یاد کرو تم دنیا میں بہت بے چینی سے کسی کی زیارت کا انتظار کرتے ہیں. یاد کرو. کہا یاد کہا بس دیکھو وہی آج سید الشہداء تمہاری قبر میں آ. سید الشہداء یہ مرحوم سجدہ کرتا ہے، قبر میں سجدہ کرتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ادنا سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچایا. یہ دنیا اپنا مقام ہے. ایک نوجوان کا باپ دنیا سے چلا گیا. جب باپ دنیا سے چلا گیا تو اس نوجوان نے خواب میں دیکھا، دعا کی کہ پروردگار مجھے دکھا میرے باپ کا حال کیسا. اس نے خواب میں دیکھا اس کا باپ بہت برے حال، پریشانی میں، عذاب نازل ہو رہا ہے. اٹھا استغفار لیکن وہ کام نہ. دوسرے دن میں خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اس کا باپ ویسے ہی برے حال میں. تیسرا دن جب آیا تو ایسے ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اب اس کا باپ بڑے اچھے باغ میں ایک محل بیٹھا، تخت پہ اس کا باپ بیٹھا اور نعمتیں الہی اس پہ نازل ہو رہی. بڑا پریشان ہوا. ایک مرتبہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 2 دن آپ کو خواب میں لگاتار دیکھا تو آپ بہت پریشان تھے، یہ آج ایسا کیا ہوا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ کل شام کو میری قبر برابر میں، میری قبر کے برابر میں ایک ضعیفہ کو دفن کیا گیا. جیسے ہی اسے قبر میں دفن کیا گیا
فرشتوں سے پہلے سید الشہداء اس کی قبر پہ آ چکے تھے. اس نے کہا پھر کہا دوسری مرتبہ سید الشہداء تشریف لائے, تیسری مرتبہ ہے. جب تیسری مرتبہ حسین آئے, امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار تجھے میرے حق کا واسطہ اس پورے قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا. پورا لوگ پریشان ہوا, کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایسا ہوا تھا. چلا اور کن کو پوچھا کہ بھائی کس ضعیفہ کی قبر ہے. اس نے کہا جانتا ہوں. گھر بتا دیا, ضعیفہ کا شوہر تھا, کوئی ضعیف تھا. ضعیف کے پاس پہنچا, کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی تمہاری زوجہ نے ایسا کیا کیا ہے کہ امام حسین 3 مرتبہ اس کی قبر میں اور تیسری مرتبہ آ کر پورے قبرستان کے اوپر سے عذاب اٹھا. اس نے کہا کہ یوں تو مجھے امام حسین سے متعلق کچھ نہیں یاد, ہاں مجلس خاتم سب کرتے ہیں, وہ بھی کرتی تھی, لیکن اس کی عادت تھی امام حسین سے متعلق. کہا کیا؟ کہا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آسمان کی جانب اشارہ کر کے کہتی تھی السلام علیکم یا ابا. کیوں اتنا اثر ہے جانتے ہیں؟ اسی لیے کہ اتنی غربت میں حسین کو شہید کیا گیا, اتنی غربت میں حسین کو قتل کیا گیا. ایک مرتبہ میرا امام آیا 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا کے دامن پہ امام حسین نے جھاڑا اور چلے خیمے کا رخ کیا. خیمے کا رخ کر کے سواری کو در خیمہ کے پاس لے گئے اور ایک مرتبہ جا کر امام نے آواز دی. جب رخصت آخر کو حسین آئے ہیں سید الشہداء نے آواز دی اور آواز دے کر کہا یا زینب الوداع یا ام کلثوم یا سکینہ الفراق, بیویوں میں جا رہا. بہن نے ایک مرتبہ خیمے کے پردے کو ہٹا دیا, بھیا خیمے کے اندر آ جا, بھیا خیمے کے اندر آ جا. حسین خیمے کے اندر آ گیا. جیسے ہی سید الشہداء خیمے کے اندر آئے ہیں, میرے عزیزوں بہت رتبہ ہے آپ کا, جانتے ہیں نا کتنا رتبہ ہے آپ کا. جس وقت امام حسین 4 برس کے تھے نا, ایک مرتبہ 4 برس کے امام حسین کے ساتھ جب رسول خدا کی آغوش میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, ایسے میں ایک مرتبہ امام حسین سے نانا نے کہا حسین جانتے ہو نا کیا وعدہ ہے؟ کہا پروردگار کیا وعدہ ہے؟ کہا حسین جبرائیل نے دوبارہ مجھے کہا ہے کہ تم سے وعدہ لوں. کہا نا وعدہ لیجیے. وعدہ حسین نے لے لیا. جیسے ہی وعدہ ہوا نا, زہرا سن رہی تھی, کہا نانا, کہا بابا یہ بتائیے آپ نے کہا ہے کہ میرا بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل ہو جائے, لیکن بابا بس اتنا بتا دیجئے کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں. کیا علی ہوں گے؟ آپ کا سنا ہوا, میں صرف دہراؤں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو جائے اور مرحوم کو اشارہ ہو. کہا علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا کیا میں ہوں گی؟ کہا زہرا تم بھی نہیں ہوگی. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں زہرا حسن بھی نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ کہا ماں نے رو کر, ماں ہے نا, ماں نے رو کر کہا بابا بس اتنا بتا دیجئے میرے اس غریب لال کا ماتم کون کرے؟ کہا نانا نے روتے ہوئے میری بیٹی گھبراؤ نہیں, زہرا پروردگار کا وعدہ ہے اللہ ایسی قوم کو بنا دے جس کے بچے اس کے بچوں کو گریا کریں, اس کی عورتیں اس کی عورتوں کو گریا کریں. جیسے ہی رسول خدا نے کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم بنا دے گا کہ اس کے لوگ اس کے لوگوں کو گریا کریں گے, جس کے خاندان والے اس کے خاندان والوں پہ روئیں گے. 4 برس کے امام حسین نے نانا کی گود کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ نانا کی گود کو چھوڑ کے نانا کی ریش مبارک تھامی اور کہا نانا ذرا یہ بتائیے آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ رسول نے کہا حسین میں شافع محشر ہوں, میں سب کی شفاعت کر دوں گا. حسین آگے بڑھے, بابا علی کے پاس گئے, بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہا حسین میں ساتھی کوثر ہوں, میں سب کو ہاتھوں سے کوثر پلاؤں گا. ایک مرتبہ کہا بھیا حسن آپ کیا دیں گے؟ حسین میں جوانوں کا سردار ہوں, میں سب کو جنت دے دوں گا. حسین دوڑتے ہوئے ماں سے لپٹ گئے, اے اماں زہرا آپ کیا دیں گی؟ ارے کیا حسین میں غریب زہرا ہوں, ارے جب تک میرا آزادار جنت میں نہیں, جب تک ایک آزادار جنت میں نہیں چلا. حسین پہنچے سید سجاد کا شانہ ہلایا, سجاد جب وطن واپس جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو بہت یاد کرنا, مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. آ گئے حسین بہنوں کے پاس آ گئے, وصیت زینب کو کی, وصیت کر چکے. اور ایک مرتبہ سید الشہداء نے 2 روایات, ایک روایت کہتی ہے کہ سید الشہداء نے بہن سے جملہ کہا اور ایک روایت کہتی ہے کہ آہستہ سے فضہ کو اشارہ کی. میں شہزادی والی روایت پڑھ دیتا ہوں. کہا بہن سے, بہن زینب تمہیں یاد ہے اماں کے صندوق میں, اماں کے سامان میں کرتا رکھا ہو,
ज़ैनब वो कुर्ता मेरे पास ले आ। बहन समझ गई कि अब भाई कुर्ता नहीं मांग रहा, अब भाई कफन मांग रहा। कुर्ता बहन लेकर आई, कुर्ता उठाया, कहा भैया जानते हो कौन सा कुर्ता है? कहा ज़ैनब हाँ। कहा भैया अम्मा मेरे सामने इस कुर्ते को सीती जाती थी और रोती जाती थी, मेरा बेकफन हुसैन, मेरा गरीब हुसैन, मेरा प्यासा हुसैन। एक मरतबा हुसैन ने कुर्ता से बेतन किया, कुर्ता से बेतन करके गरीबान को भाग दिया। कहा भैया गरीबान चाह क्यों किया? कहा ज़ैनब ये मुझे कत्ल करने के बाद मेरी सजा लूटने आएंगे, ये मेरा कमरबंद लूटने आएंगे, ये मेरी सजा लूटने आएंगे, ये तलवार लूटेंगे और इस कुर्ते को मेरे जिस्म पे छोड़ दे, इसलिए इसको कुर्बान चाह कर दिया। लेकिन रावी कहते हैं कि सैयद शोहदा के बदन पर वो कुर्ता भी नहीं रहने। हुसैन ने एक मरतबा गर्दान साफ किया, इमामा सर पे सजा, इमामे का सजना था, शिमला इमामे का गर्दन में डाला, शिमला गुलू में डाला, कुर्ता ज़हन में रहे सबके बस आपने जो करना, शिमला गुलू में डाला। जा रहे थे दो शोहदा ऐसे कि जिनको पीछे से आवाज दी गई थी। एक हुसैन का अली अकबर है कि जब जा रहे थे महलन महला, बलदी महलन महला, अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता, अली अकबर आहिस्ता, और दूसरा मेरा मौला सदर शोहदा। बहन ने पीछे से आवाज दी मेरे माँ जाए, आहिस्ता आहिस्ता कदम बाहर निकालो। कहा ज़ैनब क्या हुआ? कहा भैया मैं चाहती हूँ कि बीवियां कतार बनाएंगी, तुम कतार के दरमियान से होते हुए चले जाना। कहा ज़ैनब क्यों? कहा बीवियां चाहती है ज़हरा के चांद का आखिरी दीदार कर ले, अब तुमसे मिलना कब नसीब होगा? हुसैन ने गले से लगाया ज़ैनब अब तुमसे क़यामत में मुलाकात होगी। ज़ैनब अलविदा, कदम बाहर निकल रहे थे। क्या भैया रुक जाओ, अम्मा की वसीयत याद आ गई, शिमला गले से हटाया, एक मरतबा गुरु के गोशे लिए, अलग के गोशे लिए। अरे कहा ज़ैनब क्या कर रही हो? अरे कहा भैया अम्मा की वसीयत थी। अरे ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर को आए मेरी जानिब से इसके गले के गोशे लेना, यहाँ शिमला का खंजर, यहाँ शिमला का खंजर चलेगा, सैयद शोहदा चलेगा। आखिर जुमले आपके हवाले, हुसैन का तो हो रहे हैं, हुसैन घोड़े से गिर गए। सुनोगे अजीजों, कुछ बातें ऐसी हैं जो रावी देख रहा होता है और रिवायत लिखता है, लेकिन कुछ हदीस में मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ मासूम जानता है। एक मरतबा मासूम ने कहा अरे जब हुसैन के गर्दन पे छुरी चल रही थी, किसी की आवाज आ रही थी या रसूल खुदा मेरे बच्चे को बचाइए, किसी की आवाज आ रही थी या अली शिमला से खंजर ले लिए। एक मरतबा किसी ने कहा अरे रूहे ज़हरा को हुसैन से जुदा करो, अली आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े, रूहे ज़हरा को हुसैन से जुदा किया। अरे गर्दन कट चुकी, शिमला कहता है अरे मैंने किसी बीवी की आवाज सुनी, वलदू अलशाना, मेरे बेटे मुझे प्यासा निकल रहे हैं, मैंने चकिया भी उससे। अरे ज़हरा मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस बात को मंजूर है। इस पर अज़ा का ईसाल मरहूम को ईसाल फरमा, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहने वाले मासूमों का सबाब मरहूम को ईसाल फरमा, ज़िक्र अली का ज़िक्र हुसैन का सबाब मरहूम को ईसाल फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा, मरहूम के लिए हमारे पर अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। फिर वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूम को इमाम ज़माना के साथ रजब नसीब फरमा। फिर वास्ते इमाम हुसैन का परवरदिगार मरहूम की कब्र को अनवार पंजतन से मुनव्वर फरमा, इमाम हुसैन की मेज़बानी नसीब फरमा। फिर वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार मरहूम को इमाम ज़माना के साथ रजब नसीब फरमा। हम सबको इमाम के बारे साथ शुमार फरमा। आखिर ज़मान से मरतबा सूरह अल-हम और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमा के मरहूम सफदर रज़ा ज़ैदी इब्न शाकिर हुसैन ज़ैदी के वाक़े में मरहूमी को शामिल करते हुए बिलखुसूस शोहदा बन जाफर इब्न हदी अल-फातिहा। बिस्मिल्लाह।
ہاں چلیں جو خاک کر کے مر گئی اس کی کمائی ہوں خیر النساء کا لال زینب کا بھائی ہوں خیر النساء کا لال زینب کا بھائی ہوں اور لوگوں میں دین و شرع ہوں سمو صلات ہوں راہ صراط کا میں چراغ نجات ہوں پچھتاؤگے جو شم میں نبی کو لے کر چراغ ڈھونڈو گے تو پھر نہ پاؤ گے ہاں جو اپنی خبر نہیں ارے بازو نہیں جگر نہیں نور نظر نہیں ارے پوچھے اگر یزید کے سید کدھر گیا تو کہنا جوان بیٹے کے ماتم میں مر گیا ہاں جو آگے کر کے گئی اس کی کمائی مصیبت کرے دبی ارے حق سے سوال مت لگو حاجت کرے دبی یا رب مجھے نصیب در شہر کی خاک ہو ہاں نام میری خاک کا بھی خاک پاک ہو
میں اٹھنا نہیں اور جب تک دوبارہ سلام سے بشار ماجیے اور تیری لاشائے ماجیے اور تیری لاشائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے کسی پر خدا نہ یہ لائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے اور تیری لاشائے میرے کڑیل جوان سارے ارمان نکالتی دل بر ہر سر پہ صحرا سجاتی مادر سر پہ صحرا سجاتی مادر گھر میں تم آئے ہو سنا کھائے گھر میں تم آئے ہو میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے اور تیری لاشائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے اور تیری لاشائے اور زخم سینے کا تو دکھا دیتے درد اپنا ہمیں بتا دیتے درد اپنا ہمیں بتا دیتے کچھ تمہارے لیے نہ کر پائے کچھ تمہارے لیے نہ کر پائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے اور تیری لاشائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے اور آرزو تھی تمہارے سننے کی میں تو ہر دم دعائیں کرتی تھی میں تو ہر دم دعائیں کرتی تھی تیرے بدلے ماں گزر جائے تیرے بدلے ماں گزر جائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے ماجیے اور تیری لاشائے میرے کڑیل جوان ہائے ہائے اور اپنی دادی کی طرح تم نے پائی ہے ایک بڑے نشان تم نے پائی ہے ایک بڑے نشان صرف 18 سال جیتا ہے صرف 18 سال جیتا